السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو گرامر کے سلسلے میں یہ دوسرا سبق ہم آج پڑھیں گے۔ اس میں حروف تہجی کی مختلف تقسیمات کے بارے میں ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ حروف تہجی میں الفاظ کی ادائیگی کے دوران بعض صورت ایسی حروف کی آ جاتی ہے جس کے لیے اہل علم نے علیحدہ علیحدہ نام مختص کیے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کیا تقسیمات ہیں اور کس طرح ہیں۔ تو جب ہم حروف تہجی کو دیکھتے ہیں تو حروف تہجی عام طور پر دو حصوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ ایک تو حروف علت ہیں، یہاں پر ہم ساتھ ساتھ لکھیں گے بھی حروف علت، جیسا کہ ہم انگلش میں واول الفابیٹ سے علیحدہ کرتے ہیں اور کانسوننٹ کو علیحدہ کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی حروف علت یہ واول اردو کے واولز ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کل 3 ہے۔ اور وہ کون سے ہیں؟ وہ ہے الف، واو اور یا، کہ اس کی ادائیگی بالکل آسانی سے ہو جاتی ہے۔ جس طرح انگریزی کے واولز ہیں وہ آسانی سے ادا ہو سکتے ہیں، ادا ہو جاتے ہیں، تو حروف علت جو اردو کے ہیں وہ 3 ہیں، اور وہ ہے الف، واو اور یا، اور انہی حروف علت کی بنیاد پر الفاظ کا تلفظ بنتا ہے اور ادائیگی بنتی ہے۔ تو کبھی کبھی یہ الف، واو اور یا یہ الفاظ کے اندر لفظی طور پر موجود ہوں گے، اور کبھی کبھی اس کے جو متبادل ہے وہ اس کے جو متبادل ہے اس کی بنیاد پر الفاظ کا تلفظ بنے گا۔ جیسے کہ الف کا متبادل وہ 2 زبر کی شکل میں آئے گا، اور واو کا متبادل وہ 2 پیش کی شکل میں آئے گا، اور یا کا متبادل وہ 2 زیر کی شکل میں آئے گا۔ کیسے؟ مثال کے طور پر میں ایک لفظ لکھتا ہوں پاکستان، پاکستان، تو یہاں پر الف پا، تو الف جو حروف علت کا حصہ ہے الف، وہ تو یہاں پر لفظی طور پر موجود ہے، اس لیے اور الف ملا کر یہ آواز بلند ہو رہا ہے، پاکستان۔ اب کاف کے نیچے ہم زیر پڑھتے ہیں، تو یہ زیر جو ہیں یہ اصل میں یا کا متبادل ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ یہاں پر یا موجود نہیں ہے، تو کبھی کبھی یا موجود نہیں ہوگا، لیکن ہم الفاظ کے تلفظ کے اتار چڑھاؤ کو زبر، زیر اور پیش کی مدد سے بنائیں گے۔ تو پاکستان میں کاف کے نیچے ہم نے کسرہ یعنی زیر پڑھا، تو یہ اصل میں یا کا متبادل ہے۔ اسی طرح تھا کے ساتھ یہاں پر الف موجود ہے، تھے کے ساتھ الف موجود ہے، تو لفظی طور پر واول یہاں پر آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو حروف علت یہ اردو کے حروف تہجی میں سے الف، واو اور یا، اور کبھی کبھی یہ زبر، زیر اور پیش کی صورت میں بھی تلفظ بنائے گا۔ اور جو حروف علت کے علاوہ ہیں اس کو کہتے ہیں حروف صحیح، اور انگلش میں ان کو کانسوننٹ کہتے ہیں، کانسوننٹس۔ تو الف، واو اور یا حروف علت کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہ تمام حروف صحیح ہے، اس کو حروف صحیح کہتے ہیں۔ تو یہ ہو گئے جی حروف علت اور حروف صحیح۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں تو الف اور الف مد آ اردو عبارت میں کبھی کبھی اس طرح بھی آ جاتے ہیں کہ ان کے لیے علیحدہ علیحدہ نام ہے۔ تو الف اور الف مد آ کے لیے جو نام اہل علم نے رکھے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے الف مقصورہ اور الف ممدودہ۔ دیکھو یہ دونوں الف کی شکلیں ہیں، صورتیں ہیں، الف ممدودہ، ٹھیک ہے۔ اب الف مقصورہ کس الف کو کہا جاتا ہے؟ تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہم جب بعض الفاظ لکھتے ہیں تو ان کے آخر میں ہم یا کے اوپر ایک کڑا زبر لگا لیتے ہیں، جیسے کہ ہم لکھتے ہیں موسیٰ،
تو یہاں پر ہم کڑا زبر لگا لیتے ہیں عیسیٰ۔ اس والی شکل کو صورت کو الف مکسورہ کہتے ہیں۔ یہ جو ہم نے کڑا زبر یا کے اوپر لگایا اور ہم اس کو اوپر اٹھا کر پڑھتے ہیں تو یہ موسیٰ، عیسیٰ، اسی طرح اعلیٰ اور اسی طرح فتویٰ وغیرہ اس کے علاوہ بھی اور بہت سے الفاظ بن سکتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں الف مقصورہ۔ اور الف ممدودہ، الف ممدودہ وہ الف جس کے اوپر مد آ جائے، جیسے کہ ہم لکھتے ہیں آدم علیہ السلام، تو اس کو کہتے ہیں ممدودہ والا الف جس کے اوپر مد آیا ہے، الف ممدودہ اس کو کہتے ہیں۔ یا ہم لکھتے ہیں آسمان، تو یہ کبھی کبھی درمیان میں بھی آ سکتا ہے، جیسے کہ ہم لکھتے ہیں عزت مآب، عزت مآب، ٹھیک ہے، عزت مآب ہم نے لکھا تو اس کے بالکل درمیان میں یہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس والے الف کو الف ممدودہ کہتے ہیں، اور کبھی کبھی اس کے آخر میں ہم حمزہ بھی لگاتے ہیں، جیسے کہ ہم لکھتے ہیں سماء، ٹھیک ہے، سماء۔ تو یہ الف ممدودہ اور اس کے بعد یہ حمزہ بھی ہم کبھی کبھی لگاتے ہیں۔ تو الف کی یہ دو قسمیں ہیں، الف مکسورہ اور الف ممدودہ۔ پھر جب ہم آگے جاتے ہیں تو نون کی شکلیں ہیں، صورتیں ہیں علیحدہ علیحدہ۔ اہل علم نے ان کے لیے بھی استعمال کے لحاظ سے نام رکھے ہیں، نون کی اقسام، نون کی اقسام۔ نون کو تقسیم کرتے ہیں اہل علم 3 اقسام میں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ایک ہے جی نون، اس کو کہتے ہیں نون ظاہرہ، یعنی تلفظ کے وقت وہ نون بالکل صحیح ادا ہوتا ہے اور ظاہر ہو جاتا ہے، یعنی وہ جو پوری طور پر ادا ہوتا ہو، جیسے کہ آن میں دیکھیں نون صحیح ادا ہوا، اسی طرح آن بان، اور اسی طرح شان، اور اسی طرح کے اور بھی الفاظ جیسے کہ ہم پاکستان، اسی طرح ہندوستان وغیرہ۔ تو اس نون کو جو صحیح طور پر ظاہر طور پر ادا ہوتا ہو تو اس کو نون ظاہرہ کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم ہے نون غنہ کی، نون غنہ جس میں آواز ناک میں چلی جائے، یعنی جس کی آواز گنگناہٹ سے ادا ہوتا ہو تو اس کو نون غنہ کہتے ہیں، کہ آواز ناک میں چلی جائے اور وہاں سے ادا ہو، جیسے کہ ہم یہاں دیکھیں، یہاں یا وہاں، کہاں، اور اسی طرح ہم اور بھی ہاں یا یہیں، تو آواز ناک میں چلی جاتی ہے، یہیں، اور ماں یا اماں، یہ نون غنہ اس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسری قسم اس کی ہے نون شبہ غنہ، جو غنہ سے مشابہت رکھتے ہیں، تو یہ صورت نون شبہ غنہ کہلاتا ہے۔ جو آواز میں نون غنہ سے مشابہت رکھتا ہو تو اس کو کہتے ہیں نون شبہ غنہ، جیسا کہ ہم ادا کرتے ہیں پنکھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ نون غنہ کی طرح ہلکا سا ناک میں چلا جاتا ہے ادائیگی کے دوران، پنکھا۔ اسی طرح گنگا، اسی طرح ہم سری لنکا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح کنواں، تو آواز تھوڑا سا غنہ سے مشابہت رکھتا ہے، ناک میں چلا جاتا ہے۔ رنگ، اونٹ، اور اسی طرح کے اور بھی الفاظ، چاند، دانت وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ نون کی 3 اقسام اس طرح بن جاتی ہے۔ اب
آگے جب ہم دیکھتے ہیں تو واو کی بھی مختلف صورتیں ہیں اور ان کے علیحدہ علیحدہ نام رکھے گئے ہیں، جیسے کہ واو کی بھی 3 اقسام ہے، واو کی 3 اقسام، ان کے علیحدہ نام ہیں باقاعدہ۔ تو وہ کیا ہے جی؟ واو معروف۔ واو معروف کون سی واو کہلاتی ہے؟ تو واو معروف جہاں واو ساکن ہو، یعنی واو پر جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر پوری طرح پیش پڑا جائے۔ واو ساکن، لفظ کے درمیان میں وہ آ جائے اور واو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو اور اس کو پورا پڑھا جائے۔ مثال کے طور پر طور، دیکھو واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش صحیح طریقے سے پوری طرح ادا ہو رہا ہے، طور۔ تو اس والے واو کو جو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش پورا پڑا جا رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں واو معروف، طور یا نور، مشہور وغیرہ، تو اس کو واو معروف بولتے ہیں۔ اور ایک واو ہے واو مجہول، ٹھیک ہے، واو مجہول کہ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش پڑ جا رہا ہے لیکن وہ پیش قوت کے ساتھ مکمل طور پر نہ پڑھا جاتا ہو تو وہ والی واو مجہول کہلاتی ہے۔ جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں زور، دیکھو اس کو زور کوئی بھی نہیں بولتا، زور، شور، یا ہم پڑھتے ہیں خوف، موت وغیرہ وغیرہ۔ تو اس صورت میں واو سے پہلے جو حرف ہے اس پر پیش مکمل طور پر نہیں پڑھا جاتا بلکہ ہلکا سا پڑھا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو واو مجہول کہتے ہیں۔ معروف اور مجہول میں یہ فرق ہے کہ معروف میں واو ساکن ہوتا ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش کو قوت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، زور دے کر، اور یہاں پر واو ساکن ہے لیکن پہلے حرف پر جو پیش پڑا جاتا ہے وہ ہلکا سا پڑا جاتا ہے، تو اس کو واو مجہول کہتے ہیں۔ اور ایک ہے واو معدولہ، واو معدولہ کیا ہے؟ واو معدولہ وہ والی واو ہے کہ الفاظ کے درمیان آ جاتی ہے واو لیکن اس کو تلفظ میں نہیں ادا کیا جاتا، جیسے کہ دسترخوان، اب اس میں واو ہے لیکن یہ واو نہیں پڑھا جاتا تو اس لیے دسترخوان ہم بولتے ہیں۔ اور اسی طرح خواب، اسی طرح درخواست، اور اسی طرح خواہش، تو وہ ہے موجود ہے لیکن ادائیگی نہیں ہو رہی ہے، املا میں تو موجود ہے لیکن تلفظ میں نہیں ہے، تو اس والی واو کو واو معدولہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو حروف تہجی میں یہ جو ہے آتا ہے اس کی بھی صورتیں ہیں۔ اس کی کون سی صورتیں ہیں؟ تو اہل علم نے 2 اقسام میں تقسیم کیا ہے، ہاں کی 2 اقسام۔ اب وہ کون سی ہے؟ ایک کو بولتے ہیں ہائے ملفوظی، ہائے ملفوظہ یا ملفوظی دونوں پڑھے جا سکتے ہیں، یعنی وہ والی ہے جو لکھنے میں موجود ہے اور اس کو تلفظ میں بھی صحیح طرح ادا کیا جاتا ہو تو اس کو کہتے ہیں ہائے ملفوظہ یا ہائے ملفوظی، کہ جو صاف طور پر پڑھا جاتا ہو، موجود بھی ہو املا میں اور پڑھنے میں بھی اس کا تلفظ بالکل صحیح ادا ہو رہا ہو اور صاف طور پر پڑھا جاتا ہو، جیسے کہ آہ،
دیکھو ہے کی آواز صحیح نکل رہی ہے۔ اور اسی طرح شاہ بادشاہ، اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں راہ چاہ، تو اس کو ہائے ملفوظہ کہتے ہیں، ہائے ملفوظہ۔ اور ایک ہائے مخفی یا مختفی کہ وہ ہا ہے تو موجود ہے، املا میں بھی ہے، تلفظ بھی ہو رہا ہے، لیکن وہ تلفظ اتنا صاف نہیں ہو رہا ہے جتنا ہائی ملفوظی میں ہو رہا تھا۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں اس کے لیے ہائی جو صاف طور پر نہیں پڑھا جاتا، تو اس کی مثالیں ہیں نالہ، دیکھو یہاں پر ہے موجود ہے، املا میں بھی آ رہا ہے، لیکن تلفظ صحیح طور پر صاف طور پر اس پر نہیں ہو رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ہائی مختفی یا ہائی مخفی، جیسا کہ ہنگامہ۔ اور اسی طرح اور مثالیں پردہ وغیرہ، تو اس کو کہتے ہیں ہائی مخفی یا ہائی مختفی۔ اب حروف تہجی میں یہ کے لیے بھی دو صورتیں بنتی ہے اور ان کی بھی علیحدہ علیحدہ نام رکھے گئے ہیں، جیسے کہ یائے معروف، یائے معروف۔ اب یائے معروف وہ ہے جو تلفظ میں کھل کر پڑھی جاتی ہے، یائے معروف وہ یا کہلاتی ہے جو تلفظ میں بالکل کھل کر پڑھی جاتی ہے، اور یا کو ساکن رکھا جاتا ہے یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر پڑی جائے، جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں فقیر، تو دیکھو یہ یا کھل کر پڑھی جا رہی ہے فقیر، یا ساکن اور قاف کے نیچے زیر پڑا جا رہا ہے، تو اس صورت کو یائے معروف کہتے ہیں۔ یا ہم دیکھتے ہیں رئیس، یہاں پر بھی یا ہے، یا ساکن اور اس سے پہلے جو حمزہ ہے اس کے نیچے زہر پڑا جا رہا ہے، تو اس کو بولتے ہیں یائے معروف۔ یا ہم کھیر، ٹھیک ہے، تو یا ساکن اور کہہ جو حرف ہے مرکب حرف ہے، کہہ کے نیچے زیر کھیر، تو اس کو بولتے ہیں یائے معروف۔ اور ایک یائے مجہول ہوتا ہے، یائے مجہول، جس کو صحیح طور پر مکمل طور پر زور دے کر نہیں ادا کیا جاتا، کھل کر یہ نہیں پڑھی جاتی، تو اس کو یائے مجہول کہتے ہیں۔ تو جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں اس کو شعر، یا موجود ہے، ساکن بھی ہے، لیکن اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر نہیں پڑا گیا، بلکہ اس کے اوپر زبر کی طرف مائل ہو کر ہم نے اس کی ادائیگی کی، تلفظ کیا شعر، ٹھیک ہے، یا پھیر، یا ریل، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس کو یائے مجہول کہتے ہیں، صحیح ہے۔ اب بعض دفعہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کسی حرف کے اوپر دو زبر آ جاتے ہیں، مثال کے طور پر ہم یہاں پر لکھتے ہیں مثلاً، تو یہاں پر دو زبر آ گئے، یا اس کے علاوہ عموماً اور بھی مثالیں ہیں، دفعتاً یا حالاً وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو دو زبر آ گئے ہیں اس کو کہتے ہیں تنوین، ٹھیک ہے، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کیوں کہتے ہیں؟ کہ نون کی طرح کی آواز یہاں پر نکل رہی ہے، مثلاً، دیکھو مثلاً، عموماً، ان کی طرح کی آواز نکل رہی ہے، ان، مثلاً، عموماً، دفعتاً، حالاً، تو اس کو بولتے ہیں تنوین۔ کبھی کبھار کسی حرف کے اوپر شد آ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تشدید،
اس حرف کو مشدد بولتے ہیں، ٹھیک ہے، مشدد۔ اور اس کی مثالیں جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں مدت، اب جہاں یہ دال مشدد ہے اس لیے کہ اس کے اوپر شد ہے، دال مشدد ہے۔ اور مکار، یہاں پر کاف مشدد ہے کہ اوپر شد آ رہا ہے، اس کو زور دے کر پڑھا جاتا ہے۔ کذاب، اسی طرح ہم اما بولتے ہیں تو میم مشدد ہے، اسی طرح ابا تو با مشدد، بے مشدد آ رہا ہے۔ ننا تو یہاں پر نون، یہ جو نہ ہے نون ہے دو چشمی ہے ملا کر، تو یہ اس کے اوپر شد ہے ننا، تو اس کو بولتے ہیں مشدد والا حرف یا تشدید والا حرف۔ اب آخری بات حروف تہجی کے بارے میں، ایک اور ضروری بات یہ ہے کہ یہ حروف تہجی دیکھیے اس میں کچھ حروف ایسے ہیں جس پر اوپر یا نیچے نقطے لگے ہوئے ہیں، دیکھیے اس کے نیچے، بے کے نیچے ایک نقطہ، پے کے نیچے 3 نقطے، تے کے اوپر 2 نقطے اور سے کے اوپر 3 نقطے، اور اسی طرح چے کے اندر 3 نقطے ہیں، یا ژ کے اوپر 3 نقطے ہیں، شین کے اوپر 3 نقطے ہیں۔ تو جن حروف کے اوپر نقطے ہوتے ہیں تو ان حروف کو حروف منقوط کہتے ہیں، نقطے والے حروف منقوط، یعنی نقطوں والے حروف، جس کے اوپر نقطے ہیں حروف تہجی میں تو نقطوں والے حروف کہلاتے ہیں۔ اور جن پر نقطے نہیں ہے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں الف کے اوپر نہیں ہے نقطہ، ح کے اوپر نہیں ہے، دال اور رے، اور اسی طرح یہ سین، صاد وغیرہ، تو اس کو کہتے ہیں غیر منقوط حروف، حروف غیر منقوطہ، ٹھیک ہے، یا غیر منقوط، جن پر نقطے نہیں ہو۔ اب جن پر نقطے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نقطے بعض پر اوپر ہے اور بعض پر نیچے ہے، تو جن پر اوپر نقطے ہیں تو ان کو حروف منقوط فوقانی بولتے ہیں، فوقانی نقطے کے اوپر ہے نقطے، فوقہ، فوق کہتے ہیں اوپر کو، ٹھیک ہے۔ اور جن کے نیچے نقطے ہیں تو ان کو بولتے ہیں حروف منقوط تحتانی، کہ تحت، نیچے، تحت بولتے ہیں، یہ عربی کے الفاظ ہے، فوقہ اور تحت، فوقہ اوپر اور تحت نیچے، تو جن کے اوپر نقطے ہیں تو اس کو فوقانی بولتے ہیں، فوقانی حروف، نقطے والے حروف منقوط لیکن فوقانی۔ اور جن کے نیچے نقطے ہیں جیسے کہ پھے ہے، چھے ہے وغیرہ، تو ان کو حروف منقوط تحتانی بولتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ضروری بات، ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا، یہ بھی شیئر کر دیا میں نے آپ کے ساتھ۔ آج کی یہ ویڈیو مکمل ہو گئی، اردو گرامر کا اگلا جو سبق ہوگا وہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔